بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز۔ مائکروسافٹ ورڈ 2007 لیکچر نمبر 6۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ریڈنگ کی کمانڈ سیکھی تھی۔ اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ بیک سپیس، کنٹرول بیک سپیس، ڈیلیٹ اور کنٹرول ڈیلیٹ کی کمانڈ سیکھیں گے۔ تو چلیے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بیک سپیس اور کنٹرول بیک سپیس کی کمانڈ سیکھتے ہیں۔ بیک سپیس اور کنٹرول بیک سپیس کی جو کمانڈز ہیں وہ آپ ڈیورنگ دا ٹائپنگ جو کرسر کے جو پیچھے یعنی کرسر کے جو لیفٹ سائڈ پہ جو ورڈز یا کریکٹرز ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی میں ایک ورڈ ٹائپ کرتا ہوں، COMPUTER. اب میں نے ایک ورڈ ٹائپ کیا کمپیوٹر، اس کے اینڈ میں میں نے آر 2 دفعہ ٹائپ کر لیا، یعنی اس میں ایک آر ہونا چاہیے اور میں نے 2 آر پریس کر دیے۔ اگر آپ اس جو لاسٹ آر ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر رہتے ہوئے بیک سپیس پریس کریں گے تو آپ کا جو کریکٹر ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ بیک سپیس پریس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، R. اب یہ آر اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کرسر سے پیچھے جو آپ نے ٹائپ کیا ہے یعنی کرسر کے لیفٹ سائڈ پہ وہ ورڈ بھی ڈیلیٹ ہو جائے، وہ اس کے لیے آپ کنٹرول بیک سپیس کا استعمال کریں گے۔ کنٹرول بیک سپیس پریس کرتے ہیں، Computer. اب اس نے کمپیوٹر کا جو ورڈ تھا وہ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو ریوائز کراتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں ایک لائن ٹائپ کرتا ہوں، MY. Computer me. My. NAME. اب میں نے ایک ورڈ ٹائپ کیا نیم۔ انسرٹ اپ ایرو سے پہلے اپنے سینٹینس کو چیک کرتے ہیں، Name me. My name me. یعنی جو میں نے جو ورڈ ٹائپ کیا نیم تو اس کے اینڈ پہ میں نے 2 دفعہ ای ٹائپ کر دیا۔ اب یہ سپیلنگ کی مسٹیک ہے، یعنی یہاں پہ ایک ای ہونا چاہیے تھا، تو میں اس ای کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بیک سپیس کو پریس کر دوں گا تو وہ جو ای ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ بیک سپیس پریس کرتا ہوں، E. اب یہ اس نے ای کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے کرسر کے پیچھے یعنی جو ہم نے یہ ورڈ نیم ٹائپ کیا ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے تو اس کے لیے ہم کنٹرول بیک سپیس پریس کریں گے۔ کنٹرول بیک سپیس پریس کرنے سے جو ہمارا کرسر سے پیچھے جو پورا کمپلیٹ ورڈ ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ کنٹرول بیک سپیس پریس کرتے ہیں، Name. اب انسرٹ اپ ایرو سے چیک کرتے ہیں۔ My. آپ نے سنا کہ اس نے صرف مائی اناؤنس کر کے بتایا، یعنی جو ہم نے ورڈ نیم ٹائپ کیا تھا وہ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ ہوپ آپ کو اس میتھڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ میتھڈ ڈیورنگ دا ٹائپنگ نہایت ہی یوزفل ہے۔ اب ہم میتھڈ نمبر 2 سیکھتے ہیں، یعنی کرنٹ کریکٹر یا کرنٹ ورڈ کو ڈیلیٹ کرنا۔ اس کے لیے میں ایک لائن ٹائپ kr دیتا ہوں، Name. I is. COMPUTER. Computer question. اب میں نے ایک لائن ٹائپ کی، اس کو ریڈ کرنے کے لیے انسرٹ اپ ایرو استعمال کرتے ہیں۔ My name is Computer question. اب میں نے جو یہ ورڈ کمپیوٹر ٹائپ کیا ہے اس میں مسٹیک ہے۔ اب ہم جو ہے کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کرنٹ ورڈ کے کریکٹر یا اس ہول ورڈ کو ڈیلیٹ کر دیں، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے کرسر کو اس پوزیشن پر لے کر جانا پڑے گا جو ورڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی مسٹیک لائن کے بالکل شروع میں ہے تو اس کے لیے آپ ہوم پریس کریں گے، اور اگر آپ کی مسٹیک لائن کے اینڈ میں ہے تو اس کے لیے آپ اینڈ کی پریس کریں گے،
اور اگر مڈل میں کہیں ہے تو کنٹرول لیفٹ ایرو یا رائٹ ایرو کا استعمال کریں گے. اب میں کنٹرول لیفٹ ایرو سے موو کرتا ہوں. Question. Computer is. Name اب میں کنٹرول رائٹ ایرو سے نیکسٹ ورڈ پہ موو کرتا ہوں. is. Computer. اب جو ہی میں اس ورڈ پر پہنچا یعنی کمپیوٹر کا جو یہ ورڈ ہے اب یہ ہمارا کرنٹ ورڈ بن گیا ہے. یعنی اب ہم اس جو ورڈ ہے اس ورڈ کے پہلے کریکٹر پر ہیں. اب اس ورڈ کی سپیلنگ چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی سپیلنگ چیک کرتے ہیں. ورڈ کی سپیلنگ چیک کرنے کے لیے کی بورڈ سے ہمیں انسرٹ نم پیڈ 5 ٹوائس کوئکلی پریس کرنا پڑے گا. Computer. Question. آپ نے سنا کہ اس نے جو کمپیوٹر کی جو مسٹیک ہے یعنی جو سپیلنگ مسٹیک ہے وہ ہمیں اناؤنس کر کے بتائی. کمپیوٹر کے جو سپیلنگ اس نے اناؤنس کیے وہ ہیں KOMPUTER، لیکن یہاں پہ ہونا چاہیے تھا COMPUTER. یعنی اس میں دو مسٹیکس ہیں. ایک جو کہ ورڈ کا پہلا کریکٹر جو C ہونا چاہیے تھا وہاں پہ K ہے، اور اسی طرح ورڈ کے جو آگے کریکٹرز ہیں ان میں P کے بعد U ایک دفعہ ہونے چاہیے تھا اور اس میں 2 U ہیں. اب ہم اس کریکٹر کو سب سے پہلے ہم کریکٹر کو ڈیلیٹ کرنا سیکھتے ہیں. اب ہمارا جو فوکس ہے وہ ورڈ کے پہلے کریکٹر پر ہے. اس کو میک شیور کرتے ہیں، نم پیڈ سے 5 پریس کرتے ہیں. K اس نے K اناؤنس کر کے بتایا. اب ہم اس صرف K کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کی پریس کریں گے. ڈیلیٹ کی پریس کرتے ہیں. جب میں نے ڈیلیٹ کی پریس کی تو جاز نے ہمیں O اناؤنس کر کے بتایا. یعنی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کرنٹ کریکٹر کو آپ ڈیلیٹ کریں گے جاز جو کریکٹر آپ نے ڈیلیٹ کیا ہوگا اس کے بجائے جو کرسر کے جو رائٹ سائڈ پہ جو نیکسٹ کریکٹر یا ورڈ ہوگا جاز اس کو اناؤنس کرے گا. یعنی جو ورڈ یا کریکٹر ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ہے جاز اس کو اناؤنس نہیں کرے گا. جیسا کہ کمپیوٹر میں C کے بعد O آتا ہے تو جب ہم نے K کو ڈیلیٹ کیا تو اس نے ہمیں نیکسٹ کریکٹر O کو ریڈ کر کے بتایا. اب جو ہی آپ ڈیلیٹ کی سے آپ کریکٹر کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اسی کی جگہ آپ نیا ورڈ ایڈ کرتے ہیں. اب اس کی جگہ میں C ایڈ کرتا ہوں. اب میں نے C ایڈ کیا. اب اسی جو کرنٹ ورڈ ہے اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں انسرٹ نم پیڈ 5 سے. کمپیوٹر یعنی ابھی بھی اس میں ایک مسٹیک ہے تو چیک کرتے ہیں ایروز کی مدد سے. رائٹ ایرو پریس کرتے ہیں. آپ نے سنا کہ کمپیوٹر کے اس ورڈ میں میں نے U 2 دفعہ ٹائپ کیا ہے لیکن یہاں پہ ایک دفعہ U ہونا چاہیے تھا. اب ہمیں اس کے اندر سے ایک U کو ڈیلیٹ کرنا ہے. تو اب اگر آپ P کے بعد جو نیکسٹ U ہے اگر آپ اپنے کرسر کو وہاں پر لے کر جائیں گے تو ڈیلیٹ کی پریس کریں گے تو وہ U ڈیلیٹ ہو جائے گا. اگر آپ کا کرسر جو 2 دفعہ ہم نے U پریس کیا ہے اس کے جو نیکسٹ کریکٹر T پہ ہوگا تو اگر آپ کا جو کرسر ہے T پر ہے تو پچھلے U کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم بیک سپیس کا استعمال کریں گے. اب چونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ غالباً پہلے کریکٹر پر ہے تو اب یہاں پہ ہم ڈیلیٹ کی پریس کریں گے تو یہ جو U ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اب اس نے ایک جو ہے U ڈیلیٹ کیا اور اس U کے بعد جو نیکسٹ U تھا ہمیں وہ اناؤنس کر کے بتایا. یعنی جو ہم نے U ڈیلیٹ کیا اس نے وہ نہیں بتایا، جو کرسر کے بعد کا جو کریکٹر ہے اس نے ہمیں وہ اناؤنس کر کے بتایا. اب اس ورڈ کو دوبارہ ریڈ کرتے ہیں انسرٹ نم پیڈ 5 سے. اب اس نے جو ورڈ کی سپیلنگ ٹھیک ہو گئی ہیں. اب سپیلنگ کو ریڈ کرنے کے لیے ورڈ کی انسرٹ نم پیڈ 5 ٹوائس کوئکلی پریس کرتے ہیں. COMPUTER. یعنی
اب اس یہ ہماری جو اسپیلنگ مسٹیک تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اینڈ پر میں نے کویسچن مارک ڈالا ہے، تو یہ ویسے کویسچن مارک تو جو ہوتا ہے سوالیہ جملے کے لیے یعنی سوالیہ سینٹینس کے لیے ہوتا ہے، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کویسچن مارک ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے، کیونکہ اب ہمارا جو کویسچن مارک ہے وہ لائن کے بالکل آخر پہ ہے، تو آخر پہ ہم موو کرنے کے لیے ڈائریکٹ کی بورڈ سے اینڈ کی پریس کریں گے تو ہمارا کرسر لائن کے بالکل اینڈ پر موو کر جائے گا۔ تو موو کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل میں یہاں پہ ہوم کی پریس کرتا ہوں تاکہ ہمارا کریکٹر ہمارا جو کرسر ہے لائن کی پہلی لائن کے پہلے کریکٹر پہ پہنچ جائے، home, ایم، جو کہ ہمارے لائن کا پہلا کریکٹر ہے۔ اب میں اینڈ کی پریس کرتا ہوں تاکہ ہمارا کرسر لائن کے جو آخری جو کریکٹر ہے اس کے پاس پہنچ جائے، end, blank, بلینک، یعنی جو ہمارا یہ جو کویسچن مارک تھا اس کے بعد کا جو سپیس تھی اب ہمارا کرسر وہاں پہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ رہتے ہوئے ہم اگر بیک سپیس کی پریس کریں گے تو جو کویسچن مارک تھا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اب میں بیک سپیس پریس کرتا ہوں، question, اب آپ سنیں کہ یہ جو کویسچن مارک تھا اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ my انسرٹ، name was computer, آپ نے سنا کہ اب اس نے کویسچن مارک اناؤنس نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ورڈ کمپیوٹر کے اینڈ پہ ایک فل سٹاپ لگا دیں تو اس کے لیے ہم دوبارہ اپنے کرسر کو آر کے بعد کی پوزیشن پر لے کر جائیں گے اور وہاں پہ فل سٹاپ پریس کریں گے۔ ایروز کی اس کی مدد سے ہم چیک کرتے ہیں۔ computer, is, computer, اب ہم موو کرتے ہیں رائٹ ایرو کی مدد سے اس ورڈ کے اوپر، O, M, E, U, T, E, R, آر۔ اب اس کے بعد ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے تو ایک دفعہ پھر رائٹ ایرو پریس کریں گے، blank, بلینک۔ اب یہاں پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں گے، period, فل سٹاپ۔ اب اس کو ریڈ کرتے ہیں انسرٹ اپ ایرو سے، my name was computer, period, مائی نیم از کمپیوٹر۔ اب یہ ہمارا سینٹینس ٹھیک ہو گیا۔ اس کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں ایک نئے ورڈ کے ساتھ، ایک نئے سینٹینس کے ساتھ، انٹر پریس کرتے ہیں اور ایک نیا سینٹینس ٹائپ کرتے ہیں۔ enter, فار ایگزامپل میں ٹائپ کر دیتا ہوں W, H, O, U, I, S, is, Y, O, U, / U, period, اب اس کو ریڈ کرتے ہیں انسرٹ اپ ایرو سے، who is you, period, ہو از یو پیریڈ، یعنی اس میں ایک تو گرامیٹک مسٹیک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سینٹینس پہلا یہ جو ہم نے سینٹینس لکھا یہ ایک سوالیہ جملہ ہے، اور سوالیہ جملہ اور اس میں جو ہم نے ٹائپ کیا ہے ہو از یو، کیونکہ یہاں پہ ہو از کے بجائے آر ہونا چاہیے تھا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو از کی جگہ آر ٹائپ کر دیں، تو ہم سب سے پہلے از کی پوزیشن پر اپنے کرسر کو لے کے جائیں گے، کنٹرول لیفٹ ایرو کی مدد سے ہم بیکورڈ موو کر سکتے ہیں اگر آپ کا کرسر اینڈ پوزیشن پر ہے، یا اگر آپ کا کرسر لائن کے بالکل شروع میں ہے تو آپ کنٹرول رائٹ ایرو سے یوز کر سکتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹ ہوم کی پریس کر کے لائن کے شروع میں جا سکتے ہیں۔ میں ہوم کی پریس کرتا ہوں، home, W, اب میں کنٹرول رائٹ ایرو سے نیکسٹ ورڈ پہ جاننے کے لیے یوز کرتا ہوں is, از۔ اب جو از کی جگہ میں آر لکھنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس ورڈ کو ڈیلیٹ کروں گا۔ کرنٹ ورڈ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں، کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں تاکہ یہ ورڈ ڈیلیٹ ہو جائے۔ you, اب انسرٹ اپ ایرو سے چیک کرتے ہیں، who you, period, ہو یو، یعنی وہ جو از تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب اس کی جگہ میں آر ٹائپ کرتا ہوں، A, R, E, آر۔ اب اس کو ریڈ کرتے ہیں، R, who, you, period, اب آپ نے سنا کہ اس نے ہو آر یو پروناؤنس کر کے بتایا، یعنی یہاں پہ اس نے صحیح طریقے سے اس کو پروناؤنس نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ایک مسٹیک ہے، وہ یہ کہ ہم نے جب
आर टाइप किया वर्ड, तो उसके बाद का जो वर्ड था यू, तो उसके और आर के बीच में स्पेस नहीं है, यानी कि आर तो एक सेपरेट वर्ड है और यू एक सेपरेट वर्ड है। अब हमें जो है आर और यू के दरमियान एक स्पेस ऐड करनी है। तो स्पेस ऐड करने के लिए हम सबसे पहले अपने फोकस को अपने वर्ड पे करेंगे, होम प्रेस करते हैं ताकि लाइन के शुरू में चले जाएं। Home. W. हु पे आ गए। अब कंट्रोल राइट एरो प्रेस करते हैं ताकि नेक्स्ट वर्ड पे चले जाएं। Arrow. एरियो। अब हम एरोस कीज की मदद से आर और यू के जो वर्ड हैं उनको उन पे मूव करते हैं। R. E. अब हम लेटर ई पे मौजूद हैं, यानी जो हमारा जो वर्ड था आर, उसके लास्ट कैरेक्टर ई पर मौजूद हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आर और यू के दरमियान एक स्पेस आ जाए, उसके लिए हम सबसे पहले अपने एरो कीज को जो हमारा जो वर्ड है, यानी जो नेक्स्ट वर्ड है, उसके पहले कैरेक्टर पर लेके जाएंगे। अब मैं एक दफा फिर राइट एरो प्रेस करता हूं ताकि जो नेक्स्ट वर्ड का पहला कैरेक्टर है उस पर हमारा फोकस हो जाए। Y. वाई। अब वाई पे हमारा कर्सर मौजूद है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक स्पेस आ जाए, यानी ये जो वर्ड है ये एक स्पेस आगे मूव हो जाए। यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करूंगा। Space. स्पेस। अब इसको रीड करते हैं इंसर्ट अप एरो से इस लाइन को। Who are you? Period. अब इसने जो है कि आर को सेपरेट और यू को सेपरेट अनाउंस करके बताया। आपने सुना कि ये जो सेंटेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो एक सवालिया जुमला है, तो इसके एंड में मैंने पीरियड यूज किया है, हालांकि यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क, इस फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो आप अपने कर्सर को एंड की पोजीशन पर ले जाएं। एंड की पोजीशन पे लेके जाने के लिए एंड की प्रेस करेंगे। End. Land. अब यहाँ पे रहते हुए अब बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। Period. पीरियड, जो इसने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें। Question. अब इस लाइन को रीड करते हैं इंसर्ट अप एरो से। Who are you? Question. आपने सुना कि अब ये हमारा जो सेंटेंस है ये ठीक हो गया है। ये तो था सेंटेंस को बैक स्पेस और डिलीट की मदद से ठीक करना। अब हम एक दफा फिर इसकी एक और एंगल से प्रैक्टिस करते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. M. Y. My. N. A. M. E. Name. Space. 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 I. S. Is. P. C. Slash. Slash. PC. Comma. Comma. Period. My name is PC. Period. अब मैंने एक लाइन टाइप की, माय नेम इज पीसी। अब बज़ाहिरन तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये ठीक है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, मगर जब हमने जो एक वर्ड टाइप किया था नेम, उसके बाद मैंने स्पेसेस दे दी, यानी यूजुअली जो हर एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में एक स्पेस होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक से ज़ायद स्पेसेस दी। इसी तरह अगर आपके किसी सेंटेंस में या पैराग्राफ में एक से ज़्यादा स्पेसेस हैं, आप उनको भी डिलीट कर सकते हैं बैक स्पेस या डिलीट की मदद से। अब हम अपने कर्सर को उस पोजीशन पर लेकर जाते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। तो मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं पीछे की जानब इसको रीड करूँ। Period. PC. Is. Name. नेम। अब इसके बाद में जो स्पेसेस हैं उन पर मूव करते हैं, राइट एरो की मदद से जाते हैं। A. M. E. अब आप सुनिएगा, Space. एक स्पेस तो हमें वैसे भी चाहिए होती है। अब इसके बाद दोबारा राइट एरो चेक करते हैं, Space. ये एक और स्पेस अनाउंस की, Space. इसने एक और स्पेस अनाउंस की। अगर अब आप ये चाहते हैं कि आप इन स्पेसेस को डिलीट करें, तो अगर तो आपका जो फोकस है वो मतलब कि वर्ड के बिल्कुल आखिर पर है, और जो वर्ड आप जो मतलब कि जो स्पेसेस
ابھی جس طریقے سے یہ جو سپیسز ہیں یہ میں نے آگے کی طرف جب اپنا کرسر کو موو کیا تو اس نے سپیس کا جو ہمیں اناؤنس کر کے بتایا. اب ہمارا جو فوکس ہے اب ایک دفعہ پھر رائٹ ایرو پریس کرتے ہیں, space, پھر سپیس, پھر رائٹ ایرو پریس کرتے ہیں, I, آئی. اب جو ہمارا فوکس ہے جو نیکسٹ ورڈ کے پہلے کریکٹر آئی پر ہے, یعنی نیم کے بعد جو ورڈ نیم ہے اس کے بعد تقریباً 4 سپیسز ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 3 سپیسز میں ان کو ختم کر دوں, تو آئی پہ رہتے ہوئے میں بیک سپیس کا یوز کروں گا, کیونکہ ہم کرسر کے جو لیفٹ سائڈ ہے اس جگہ سے ہم سپیسز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارا کرسر یعنی جو پچھلا ہمارا ورڈ ہے ای اس پر ہوتا تو ای سے اگلے سپیس پر ہوتا تو وہاں پہ جو ہمارے کرسر کے رائٹ سائڈ پہ جو سپیسز ہوتے ان کو ہم ڈیلیٹ کی سے ڈیلیٹ کرتے. اب چونکہ ہم ورڈ جو ہے از اس کے پہلے کریکٹر آئی پر ہیں اور ہمارے سپیسز جو ہیں آئی کے لیفٹ سائڈ پر یعنی کرسر کے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہیں, اس لیے ہم ان سپیسز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بیک سپیس کی کا استعمال کریں گے. بیک سپیس کی پریس کرتے ہیں, space, ایک سپیس ڈیلیٹ ہو گیا, space, 2 سپیسز ڈیلیٹ ہو گئے. اب میں رائٹ ایرو لیفٹ جو ایرو ہے اس کو پریس کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں, space, space, آپ نے سنا کہ اس میں ابھی بھی ایک سپیس ایکسٹرا ہے. اب میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میں ڈیلیٹ کی مدد سے سپیسز کو ڈیلیٹ کروں E, تو یہ جو ہمارا جو کرنٹ ورڈ تھا نیم اس کے بعد کی جو سپیس ہے اس پر میں اپنے رائٹ ایرو کی مدد سے اپنے کرسر کو لے کے جاتا ہوں, space, سپیس. اب جب میں یہاں پہ ڈیلیٹ کی پریس کروں گا تو یہ ہمارا جو کرنٹ سپیس ہے اس کو ڈیلیٹ کر دے گا. ڈیلیٹ کی پریس کرتا ہوں, space, اب اس نے ہمارا کرنٹ جو پوزیشن پہ سپیس تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیا. یعنی جو ڈیلیٹ کی ہوتی ہے وہ کرنٹ کریکٹر اور کنٹرول ڈیلیٹ کی جو ہوتی ہے کرنٹ ورڈ کے لیے ہوتی ہے, اور اسی طرح جو بیک سپیس کی اور کنٹرول بیک سپیس کی وہ کرسر کے لیفٹ سائڈ پہ یعنی کرسر کے پیچھے جو ورڈ یا کریکٹر ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب میں انسرٹ اپ ایرو سے چیک کرتا ہوں, کنٹرول لیفٹ ایرو سے چیک کرتا ہوں. name, is, name, اب میں کریکٹر وائز موو کرتا ہوں, A, F, E, space, سپیس I, آئی. اب اس نے سپیس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ کا پہلا کریکٹر تھا وہ اناؤنس کیا, یعنی اس کے بیچ میں جو سپیسز تھی وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دی. اسی طرح لاسٹ ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل enter, میں ایک اور ورڈ ٹائپ کرتا ہوں, کنٹری, C, O, O, U, N, Y, Y, T, R, Y, country, اب میں نے ورڈ ٹائپ کیا کنٹری, لیکن یہاں پہ مسٹیک ہے. وہ مسٹیک یہ ہے کہ home, C, O, O, U, O, یہاں پہ میں نے او یعنی ایک او ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ 2 او ہیں. اگر آپ یہاں پہ ایک او کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ O, C, سی پر موجود ہیں تو اس سے نیکسٹ کریکٹر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ایرو کو رائٹ ایرو کو مزید آگے لے کے جائیں. O, تو اب جب میں اس کو ڈیلیٹ کی پریس کروں گا تو یہ ہمارے کرنٹ او کو ڈیلیٹ کر دے گا. اگر ہمارا فوکس جو ہے او کے بعد جو یو ہے لیٹر یو ہے اس پر ہوگا تو وہاں پہ رہتے ہوئے میں نے پچھلے جو کریکٹر ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بیک سپیس کی کا استعمال کروں گا. اب میں اس کو ڈیلیٹ کی پریس کرتا ہوں. O, جب یوں ہی میں نے ڈیلیٹ کی پریس کی جاوز نے مجھے جو نیکسٹ کریکٹر تھا اس نے مجھے وہ اناؤنس کر کے بتایا. اب میں اس کو ایرو کی سے آگے مزید موو کرتا ہوں. U, N, T, R, Y, country, کنٹری, یعنی یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر 2 او تھے, وہ ایک او کو میں نے ڈیلیٹ کی مدد سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. امید ہے آپ کو اس بیک سپیس اور کنٹرول بیک سپیس ڈیلیٹ اور کنٹرول ڈیلیٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی. میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ جو بیک سپیس
اور ڈیلیٹ کی کنٹرول بیک اسپیس ہوتا ہے وہ کرسر کے لیفٹ سائڈ پہ، یعنی کرسر کے جو پیچھے جو کریکٹر یا ورڈ ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ڈیلیٹ اور کنٹرول ڈیلیٹ آپ کرنٹ ورڈ یا کرنٹ کریکٹر کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔